اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیاتہ وأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ محترم سامعین، مسلسل کئی ہفتے سے ہم لوگ نواقض اسلام کا دروس اور اسلام کی بنیادی عقائد کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نواقض اسلام کا آخری پارٹ 10واں ناقض آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ آخری ناقض ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے اس کو گنا دیا جائے تاکہ آپ کی بھی ذہن نشین ہو جائے اور آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ میں مختصراً بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا، سب سے پہلا ناقض الشرک، فإنہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا ناقص تھا۔ دوسرا ناقص من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہم کفر اجماعا۔ دوسرا ناقص یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بناتا ہے یا اس سے وہ دعا کرتا ہے یا اس سے وہ شفاعت طلب کرتا ہے، اس میں تمام لوگوں کا کہنا ہے، اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں جب بھی ہم دعا کریں یا جب بھی ہم کوئی چیز مانگیں، اللہ اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ نہ بنائیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ناقض یہ بیان کیا گیا تھا، من لم یکفر المشرکین او شک مذہبہم، کہ اگر کوئی مسلمان مشرک کو مشرک نہ سمجھے، او صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو وہ صحیح سمجھے، یا اس کے دین پر وہ کچھ ڈاؤٹ کرے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اسلام سے خارج کر دینے والے امور میں سے ہیں۔ یہ تیسرا ناقص تھا کہ اگر کوئی مشرک ہے تو ہمیں اس کو مشرک سمجھنا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں بھائی وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ مشرک شرک کر رہا ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشرک ہے تو مشرک ہے، ہمیں اس کو مشرک کہنا ہوگا۔ اگر ہم اس آدمی کو صحیح سمجھتے ہیں یا پھر اس کے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، یا ہم شک بھی کر رہے ہیں، او شک کا فیہم، یا ہم اس آدمی کے بارے میں شک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں صحیح کر رہا ہوگا یا اچھا آدمی ہے، ایسا کرنا بھی اسلام سے خارج کر دے گا مسلمان کو۔ یہ نواقض اسلام میں سے ہے اور یہ تیسرا ناقض ہے۔ اس لیے ہم مشرکین کے بارے میں کبھی بھی ڈاؤٹ نہ کریں، کبھی بھی شک نہ کریں، یا اس کے دین کے بارے میں کبھی ہم شک نہ کریں، یا اس کے مذہب کو ہم کبھی بھی صحیح نہ کہیں۔ یہ تیسرا ناقض۔ چوتھا ناقض یہ بیان کیا گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم سب سے بہتر طریقہ سمجھیں۔ کیوں؟ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب سے بہترین طریقہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے، کسی کا طریقہ ہے تو کس کا طریقہ ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے، کسی بھی انسان کا، چاہے وہ دنیا میں کتنا بڑا انسان ہو، چاہے وہ کتنا بڑے ولی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، کتنا بڑا بھی امام ہو، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کی بات کو ہم بہتر سمجھیں گے یا ان کی باتوں کو فوقیت دیں گے تو ہمیں بھی یہ بھی اسلام سے ہمیں خارج کر دے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں ناقض بیان کیا گیا تھا، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر، کہ اگر کوئی بھی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کا وہ ناپسند کرے، کسی بھی چیز کو ناپسند کرے،
اگرچہ وہ اور چیزوں پر عمل کرتا ہے پھر بھی وہ کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے، جو شریعت لائی ہے، اس میں مکمل طور پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم ناپسند نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنا یا داڑھی لمبی کرنا یہ ان کو پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ نہیں رکھے گا، یا جو داڑھی رکھتا ہے اس کی وہ مذاق اڑاتا ہے یا وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو اگر ہم دین کے امور میں، چونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ مجھ کو کتراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا یہ مسلمان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے، اسی لیے ہم ان سے بچیں۔ چھٹا ناقض بیان کیا گیا تھا، من استہزأ من دین اللہ، کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا بھی مثال آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ، قرآن کی آیت بھی پڑھی گئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دین میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، ہم اس کا ہرگز مذاق نہ اڑائیں، نہیں تو ہم مسلمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ساتواں ناقض بیان کیا گیا تھا السحر، جادو کرنا، جادو کا حکم بتایا گیا تھا، اگر جادو کسی پر اثر کر جائے تو اس کا علاج بھی بتایا گیا تھا احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ صرف یہ جادو کرنا کروانا اس سب نواقض اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کوئی جادو کرواتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آٹھواں ناقض بیان کیا گیا تھا مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، کہ اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکوں کا مدد کرتا ہے، ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف مشرک ہے، اب وہ مسلمانوں کی حمایت نہ کر کے مشرکوں کی حمایت کر رہا ہے، مشرکین کی مدد کر رہا ہے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نواں ناقض بیان کیا گیا تھا من اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يسعه الخروج عن شریعته محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ، اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ گنجائش ہے کہ ہم کسی چیز پر عمل کریں، کسی چیز کو چھوڑ دیں، جس طریقے سے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے اگر وہ مسئلہ اخذ کرتے ہوئے یہ کہے کہ جس طریقے سے خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے ہم بھی اگر چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر عمل کریں اور کسی چیز پر عمل نہ کریں، تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ خضر پر موسیٰ علیہ السلام کی دین کی اتباع کرنا لازم نہیں تھا ان کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں تمام لوگوں کی ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، تمام لوگوں کی، قیامت تک جتنے بھی انسان جن اور تمام کے تمام لوگ مخلوق جتنے بھی آئیں گے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا وہ انکار کر دے یا اس پر عمل نہ کرے یہ سمجھ کر کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے عیسیٰ بھی تو نبی ہیں ہم اس کی بھی دین کو اپنائیں گے، موسیٰ بھی نبی ہے ہم اس کے بھی طریقے کو اپنائیں گے، نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے ہیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی نبی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اگر موسیٰ بھی وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جاتا تو آج وہ میرے دین کی پیروی کرتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد اب کسی بھی نبی کا دین یا اس کی شریعت چلنے والا نہیں ہے، ہم ایسا ہرگز عقیدہ نہ رکھیں۔ یہ نواں ناقض بیان کیا گیا تھا۔ آج کا 10واں اور آخری ناقض یہ ہے الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمله، کہ مسلمان اللہ کے دین سے روگردانی کرے، اعراض کرے، نہ اس کو سیکھے نہ اس پر عمل کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے قرآن کریم کو آیت پڑھی گئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ اگر کوئی شخص
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں سے اعراض کر دیتا ہے، روگردانی کر دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ ہم گنہگار سے، ایسے مجرمین سے ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 22 کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ مطلب نکالا، اور جنہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اس کتاب کی تشریح کی ہے، انہوں نے لکھا، مولانا علامہ عبد اللطیف بن عبد الرحمن سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین سے روگردانی اور اللہ کے دین سے اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو آپ اٹھ کر کے چلے گئے تو اب صرف یہی اعراض کرنا ہوا، نہیں، بلکہ اس کا حقیقی معنی اور اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی بنیادی تعلیم، دین کی توحید کے عقائد اور اس کی جو اساسی اور بنیادی تعلیمات ہے، اگر ان تعلیمات کو وہ نہ سیکھے یا اس کا علم حاصل نہ کرے تو وہ بھی اعراض کرنے والا ہو۔ اب آپ اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے کہ ہم دین میں کتنا دلچسپی لیتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر شخص یا ہمارے معاشرے کا ہر بچہ یا ہر مسلمان کیا دین کی بنیادی باتوں کو وہ جانتا ہے؟ دین کے ارکان کتنے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کتنے تقاضے کتنے ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، کیا ان چیزوں کو وہ جانتا ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو اپنے ایمان کو خود سے ٹٹول لیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ علامہ عبد اللطیف بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کی ان بنیادی تعلیمات کو نہیں جانتا ہے تو وہ بھی دین کا اعراض کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص دین سے محبت رکھے گا تو کم از کم اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے تو وہ بنیادی تعلیمات کو حاصل ضرور کرے گا نا، وہ ضرور حاصل کرے گا۔ اگر ان چیزوں کو وہ حاصل نہیں کرے گا تو پھر اپنے آپ کو یا اپنے دین کی حفاظت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں پر واجب ہے، یہ فرض ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو ہم ضرور سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تب ہم حقیقی معنوں میں مسلمان کہلائیں گے۔ دیکھیے دین کا جو تفصیلی علم ہے، جو تفصیلی تعلیم ہے، یہ تو علماء اور جو طلباء دین ہیں وہ اس کو حاصل کریں گے یا وہ اس کو سیکھیں گے، لیکن جو بنیادی تعلیمات ہے اس کو ہر ایک کو سیکھنا ہے، ہر ایک کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنے توحید کا بھی اور اپنے عقائد کا بھی اپنے عقائد کو بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کتنے ہیں، یہ سب بنیادی تعلیمات ہے تاکہ آپ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، آپ کو کوئی بگاڑ نہ سکے۔ اسی لیے یہ تمام کی تمام بنیادی تعلیم آپ ضرور حاصل کریں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ اعراض اور کفر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دل اور اپنے کان سے اعراض کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جاتی ہے، اب وہ سننا نہیں چاہتا ہے، یا وہ سن بھی لیتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یا پھر وہ آگے لکھتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا آدمی مسلمان تو ہے لیکن نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی نہیں ہے اور جھٹلاتا بھی نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بھی نہیں رکھتا ہے اور دشمنی بھی نہیں رکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آیا ہے وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم بنیادی کلمہ کو یا کلمہ کے تقاضے کو یا اس کی اساس کو ہم اچھی طریقے سے نہ سمجھ لیں، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں
کہ لوگ مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کتنے ہیں، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے لوگوں کو۔ آج ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دین میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ ہمارا صرف یہ زبان سے دعویٰ کرنا یا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا، یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگ سنجیدہ ہوں، اور یہ جو نواقض آپ کے سامنے بیان کیے گئے 200 نواقض، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی ان کی تعلیمات دیں، اور اپنے فیملی میں اپنی جو ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یا بیوی آپ کے جو بھی ہیں گھر میں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، تمام لوگوں کو بہت مختصر یہ نواقض بہت مختصر بیان کیا گیا، 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور بازار میں آپ کو بہت پتلی کتاب ہے، اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو 20-25 منٹ میں پڑھ کر ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے تھوڑا ہم دن میں دلچسپی لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رکھیں حقیقی معنوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔